بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیرون ملک ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فقیر نے کہا ہاں انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ گناہ گار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا ایک آدمی اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہو، مثلا اس نے روشنی ایجاد کی، بلب کا موجد بنا، مہمان خانے بنوائے، اچھے کام کیے، پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ فقیر نے کہا پھر بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیں کتنی ناانصافی ہے، کیا اسلام میں عدل نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آدمی گناہ گار ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ایک سارے اچھے کام کرتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھتا، اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ فقیر نے کہا ہاں بھائی اصول تو یہی ہے۔ کہنے لگا یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ فقیر نے کہا ہم آج کل جو ریاضی پڑھتے ہیں، جس پر ہمارے سائنس کی بنیاد ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لاگو ہیں، اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی اگر ایک عدد لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے دائیں طرف 000 لکھتا چلا جاتا ہے، تو ہر زیرو جو لگتی چلی جائے گی تو وہ اس کی ویلیو کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ جتنے زیرو لگاتا چلا جائے گا ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ آدمی ایک لگانا تو بھول گیا یا ایک نہیں لگاتا اور 0 لگاتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جی میں نے تو 10 ارب زیرو لکھ دیے، اس کی ویلیو تو 0 ہی ہے، کہا جائے گا کہ ان تمام زیرو کی ویلیو تو اس ایک کی وجہ سے ہونی تھی جب آپ نے ایک ہی نہیں لگا، تو جتنے زیرو لکھتے رہو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح جو ایک اللہ کو نہیں مانتا اس کے کاموں کی ویلیو بھی 0 رہتی ہے، جب تک ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانے۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ فقیر نے کہا کہ اچھا اب دوسری مثال سمجھیں کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العزت کے خالق کائنات، مالک کائنات اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کسی ملک کے اندر رہے اور بادشاہ کے بادشاہی کو تو تسلیم کر لے، مگر گناہ گار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت سزائیں دیتا رہتا ہے یا اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، مگر اسے اپنا شہری بننے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ ایک بادشاہ کا غدار ہو اور کہے کہ میں بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے پھر کبھی بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، کہے گا کہ اس آدمی کا تو ابھی سر قلم کر دینا چاہیے۔ بات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کلمہ کی نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور بڑی نعمت ہے۔